بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے لفظی معلومات کے حوالے سے بات کریں گے کہ قرآن مجید میں کتنے پلوں کا اللہ پاک نے نام ذکر فرمایا ہے اور اس کی تعداد کل کتنی ہے، اور جس پل کا نام استعمال ہوا ہے اس پل کا نام، اس پل کا ذکر قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ عربی زبان میں پل کو کہتے ہیں فاکہہ، اور فاکہہ یہ مفرد ہے اور فواکہ اس کی جمع ہے۔ فاکہہ کا لفظ پورے قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور فواکہ کا لفظ پورے قرآن مجید میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر ایک اصول اور ایک قاعدہ جو حفاظ کرام ہیں اور قرآن مجید کے متشابہات کے حوالے سے ذوق و شوق رکھنے والے افراد ہیں، ان کے لیے ایک اصول ہے، وہ توجہ فرمائیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کس صورت میں فاکہہ کا لفظ آیا ہے، کس صورت میں فواکہ ہے۔ اکثر اس متشابہات میں جو حفاظ کرام ہے، یا خاص طور پر جب وہ رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں تو ایک مغالطہ لگتا ہے، کیونکہ رمضان میں تھوڑی سپیڈ کے ساتھ تراویح پڑھی جاتی ہے، تو اس میں فاکہہ اور فواکہ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات فواکہ کا لفظ ہوتا ہے تو زبان پر فاکہہ کا لفظ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک اصول ہے، اگر آپ اس کو ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ یہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اصول یہ ہے کہ جس صورت کا نام جمع کے نام پر ہوگا، یعنی جس صورت میں فاکہہ کا لفظ آیا ہے اس صورت کا نام ہمیشہ مفرد ہوگا، اور جس صورت کا نام جمع ہے اس میں جو لفظ آئے گا وہ فواکہ ہوگا۔ جیسے وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، یہ سورہ مرسلات میں یہ آیت آئی ہے۔ اب سورہ مرسلات کیونکہ جمع ہے تو اس لیے اس صورت میں جو لفظ آئے وہ فواکہ آیا ہے۔ اسی طرح وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اب اس صورت میں فاکہہ کا لفظ آیا ہے چونکہ اس لیے کہ اس صورت کا نام مفرد ہے، سورہ عبس۔ تو یہ ایک اصول ہے، افادے کے لیے ہم نے عرض کر دیا ہے کہ جس صورت کا نام جمع کا نام ہوگا، یعنی جمع ہوگا، تو اس صورت میں جو یہ لفظ آئے گا وہ فواکہ ہوگا، اور جس صورت کا نام مفرد ہوگا اس میں جو یہ لفظ آئے گا تو وہ فاکہہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنے پلوں کا نام اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ سوال جواب کی ایک ویڈیو میں ہم مختصراً اس کا جواب دے بھی چکے ہیں، تفصیلی ہم نے عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا بیان ہوگا۔ تو پورے قرآن مجید میں اللہ پاک نے 6 پلوں کے نام ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے ہے انجیر، دوسرے نمبر پر ہے زیتون، تیسرے نمبر پر ہے انار، چوتھے نمبر پر ہے انگور، پانچویں نمبر پر ہے کیلا، اور چھٹے نمبر پر ہے تر کھجور۔ اب ان میں سے ہر ایک کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو سب سے پہلے جو تھا انجیر، جس کو عربی زبان میں تین کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر تھا زیتون۔ تو انجیر کا جو لفظ ہے یعنی 3، یہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور جو زیتون کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور مبہم طور پر ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کل 7 مرتبہ یہ قرآن مجید میں زیتون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 6 مرتبہ تو صراحت کے ساتھ ہے، اور ایک مرتبہ اللہ پاک نے اس آیت میں اشارتاً فرمایا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، تو اس میں بھی اس سے مراد زیتون ہے۔ اور یہ مثال کے طور پر ایک آیت ہے سورہ 3 کی آیت نمبر 1 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ ان 2 پھلوں کا اللہ پاک نے یہاں پر قسم کھائی ہے، ان کے بارے میں قسم ذکر فرمائی ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ ان سے مراد یہ پھل نہیں ہے، بلکہ نہ یہ درخت مراد ہے، نہ یہ پھل مراد ہے، بلکہ یہ جس مقام پر یہ جگہ واقع ہے وہ مقدس مقامات مراد ہیں۔ تیسرے نمبر پر تھا قرآن مجید میں انار کا لفظ۔ انار کا لفظ پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 میں
یہ ایک آیت ہے فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، کہ اس جنت میں میوے ہوں گے اور اس میں انار ہوں گے، قسم قسم کے میوے اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو رمان کا لفظ پورے قرآن مجید میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 68۔ چوتھے نمبر پر تھا کیلے کا لفظ، یہ بھی پورے قرآن مجید میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ طلح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 28 میں، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ۔ اور 5ویں نمبر پر تھا انگور کا لفظ پورے قرآن مجید میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور انگور کو عربی میں کہتے ہیں عنب۔ اس سورہ عبس کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے وَعِنَبًا وَقَضْبًا، یعنی اس زمین سے انگور نکلتے ہیں اور ترکاریاں نکلتی ہے۔ اور 6 نمبر پر تھا کھجور، تر کھجور، جو خشک کھجور ہوتی ہے اس کو نخلہ کہتے ہیں، اور جو پکی کھجوریں ہوتی ہیں ان کو رطب کہتے ہیں۔ تو یہ رطب کا لفظ بھی پورے قرآن مجید میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ آپ پر پکی کھجوریں گرے گی، اس کو اپنی طرف کھینچیں۔ تو یہ قرآن مجید میں 6 پھلوں کا اللہ پاک نے نام ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہے انگور، انجیر اور زیتون، انار اور کیلا اور کھجور، یہ 6 پھلوں کے اللہ پاک نے نام ذکر فرمائے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی تھی اور کتنے کتنے مقامات پر استعمال ہوا ہے، ان سب کا بیان ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ دیگر نشستوں میں اس کے علاوہ قرآن مجید کے لفظی معجزات کے حوالے سے اور معنوی معجزات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس پر بھی بات ہوگی کہ انجیر اور زیتون، یعنی 3 کا لفظ 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور انجیر کا لفظ یہ 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ 3 کو انجیر ہی کہتے ہیں، انجیر کا لفظ 1 مرتبہ ہے اور زیتون کا لفظ 7 مرتبہ۔ تو یہ اللہ پاک نے کیوں اس ایک پھل کو 1 مرتبہ ذکر فرمایا اور دوسرے کو 7 مرتبہ ذکر فرمایا، اس کے حوالے سے ایک علمی معجزے کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔